باب الہوائے باب الہوائے اے مولا غازی آئے ہیں در پہ تیرے سوا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین الحاشمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صلوات. عزیزان محترم، آج کی جو تاریخ گزری ہے شہادت حضرت رسول خدا اور سبط اکبر امام حسن مجتبیٰ کی تاریخ ہے. آپ کے سامنے چند باتیں عرض کرنی ہے. پڑھنا تو کچھ اور تھا لیکن حالات ایسے ہیں کہ مجھے وہ ساری باتیں چھوڑنی پڑ رہی ہیں کیونکہ میری طبیعت بھی تھوڑی بگڑ رہی ہے. اور ظاہر سی بات ہے آپ بہتر جانتے ہیں کہ جب دانت میں درد ہوتا ہے تو بولنے میں کتنی تکلیف ہوتی ہے. پھر بھی یہ ذکر اہل بیت ہے. کوشش یہ رہے گی کہ جہاں تک ہو سکے اپنی بات کو پہنچائیں. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ بلند آواز سے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا ہادی عطا کیا. وہی ہمارے ہادی ہیں، وہی ہمارے رہبر ہیں اور ہم ان کے ادنا غلام ہیں. چونکہ نبی پیدا ہی نبی ہوتا ہے، رسول پیدا ہی رسول ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ پڑھ لکھ کر کے ریاضتیں کر کے محنتیں کر کے مشقتیں اٹھا کر کے کوئی نبی یا رسول بنا ہو. اللہ نبی کو پیدا ہی نبی کرتا ہے. حضور اس وقت بھی نبی تھے جب لفظ وقت کا ایجاد نہیں تھا. حضور اس وقت بھی نبی تھے جب دریاؤں سمندر میں روانگی کا وجود نہیں تھا. حضور اس وقت بھی نبی تھے جب ہواؤں میں سنسناہٹ کی آواز نہیں تھی. حضور اس وقت بھی نبی تھے جب پھولوں میں مہک نہیں تھی. حضور کب سے نبی تھے؟ اگر کوئی سوال کرے کہ حضور کب سے نبی تھے تو حضور اس وقت سے نبی تھے جب لفظ کب وجود میں نہیں آیا تھا. توجہ ہے نا عزیزان محترم؟ حضور اس وقت سے نبی تھے جب کائنات وجود میں نہیں آئی تھی. تو اگر ہم ان کی نبوت کی شہادت کسی انبیاء سے لینا چاہیں تو تمام انبیاء کے باپ جناب آدم یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم کہ یہ کب سے نبی تھے، میں مٹی اور پانی کے درمیان میں تھا، یہ نبی تھے. تو حضور نبی بنے نہیں بلکہ نبی تھے.
اور مسلسل حضور نے اپنے طور طریقے سے، اپنے عمل سے، اپنے رفتار گفتار سے لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھا دی کہ یہ نہ خائن ہے نہ خیانت کرتا ہے، یہ صادق بھی ہے اور امین بھی ہے، جو یہ کرتا ہے اس کا ہر فعل درست ہے، جو یہ کرتا ہے صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ مانتے کون تھے؟ عرب کے وہ نہ ماننے والے جن کی صفتیں تھیں کسی بات کو نہ ماننا، یہ ان نہ ماننے والوں کے درمیان میں ہے، اور وہی نہ ماننے والے یہ مان گئے کہ یہ صادق بھی ہے اور امین بھی ہے۔ مسلسل 40 سال تبلیغ کرنے کے بعد، 40 سال اپنے آپ کو پہچنوانے کے بعد، جب رسول نے یہ کہا کہ میں نبی ہوں، اب جیسے اعلان نبوت کیا رسول نے، بات وہاں سے بگڑنے لگی۔ جو لوگ پاس بیٹھتے تھے وہ دور جانے لگے، جس سے خون کا رشتہ تھا وہ خون کے پیاسے ہو گئے، جن کے چہرے مسکرایا کرتے تھے وہ منہ بگاڑنے لگے، جن کی عزت بڑھا دی تھی وہ ذلیل کرنے کے لیے تیار ہو گئے، جن کے گھر بنا دیے تھے وہ لوگ گھر سے بے گھر کرنے کے لیے تیار ہو گئے، جو اپنے تھے وہ پرائے ہو گئے، جو ادھر تھے وہ ادھر جا بیٹھے۔ غرض یہ کہ ساری خدائی ایک طرف ہو گئی، اکیلا خدا کا اکیلا نمائندہ ایک طرف ہو گیا۔ دنیا بھر کے مال والے، دولت والے، حکومت والے، سلطنت والے، ساری خدائی ایک طرف، اکیلے خدا کا اکیلا نمائندہ تنہا ایک طرف، اور اتنا بے بس نمائندہ کہ نہ سر پہ استاد کا سایہ، نہ باپ کا سایہ، نہ کسی محافظ کا سایہ، اتنا بے سایہ انسان پوری ہمت اور استقلال سے میدان میں جم کر یہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں۔ اور دیکھو یہ جو تم نے اپنے ہاتھوں سے خدا کو بنا لیا ہے، یہ حبل و منات، اگر تمہارے ہاتھوں سے میں اس کو توڑوا نہ دوں تو مجھے عبداللہ کا بیٹا نہ کہنا۔ نبی نے دعویٰ کر دیا کہ یہ جو حبل و منات تم نے اپنے ہاتھوں سے بنا لیے ہیں، جس کو خدا تم نے بنا رکھا ہے، اگر تمہارے یہ ہاتھوں سے اسے نہ توڑوا دوں اور تم سے ہی اپنا کلمہ نہ پڑھوا دوں تو مجھے عبداللہ کا بیٹا نہ کہنا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ حضور اپنے نبی ہونے کی دلیل دیتے رہے، مگر یہ عرب ہیں کہ حضور کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں، انکار پہ انکار کر رہے ہیں، حضور دلیل پہ دلیل دیتے جا رہے ہیں، یہ انکار پر انکار کر رہے ہیں۔ آخر اللہ نے کہا اگر یہ کافر نہیں مانتے تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میرے نبی ہونے کا گواہ میرا اللہ ہے۔ اب اللہ کیسے گواہی دے گا؟ اللہ کبھی سامنے آ کر کے گواہی نہیں دیتا۔ اللہ کی گواہی کی شان کیا ہوتی ہے؟ اللہ کے گواہی کی شان یہ ہوتی ہے کہ اگر ناممکن کام ممکن ہو جائے تو سمجھ جائیے کہ اس میں اللہ کی گواہی شامل ہے، اور وہ بھی ایسا ناممکن کام جو عادتاً ناممکن ہو تو اس میں اللہ کی گواہی شامل ہے۔ مثال کے طور پر ہم یہاں آئے ہیں مجلس پڑھنے کے لیے، دوست احباب کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، میری ملاقات اکثر ان احباب سے ہوتی رہتی ہے۔ ایک دن میں نے یہ کہہ دیا کہ حضور آپ مانیں یا نہ مانیں میں نبی ہوں۔ اب جیسے ہی میں نے کہا کہ میں نبی ہوں تو لوگوں نے مذاق بنانا شروع کر دیا کہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، آپ گمراہ ہو گئے ہیں، آپ اپنے آپ کو نبی بیان کر رہے ہیں کہ میں نبی ہوں۔
اگر آپ نبی ہیں تو آپ کے پاس دلیل کیا ہے، آپ کے پاس ثبوت کیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ بھائی میرے نبی ہونے کا گواہ میرا اللہ ہے۔ اب بتائیے، میں نے اللہ کی گواہی پیش کر دی، ہے کوئی اس مجمع میں جو اللہ کے پاس جا کر پوچھے کہ پروردگار کیا یہ نبی ہے یا نہیں؟ اللہ کے پاس جانے کے لیے کوئی تیار نہیں، اور جو چلا جاتا ہے تو پھر وہ آ کر کے واپس بتاتا نہیں کہ اللہ نے کیا کہا ہے۔ تو عزیزان محترم، اللہ کی گواہی کی شان کیا ہوگی؟ اللہ کیسے گواہی دے گا؟ اللہ کی گواہی کی شان یہ ہوگی کہ اگر ناممکن بات ممکن ہو جائے تو سمجھ جاؤ کہ اس میں اللہ کی گواہی شامل حال ہے۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے حضور کی، حضور سے پہلے بھی کچھ معصوم ہستیوں نے اللہ کی گواہی، اللہ کو گواہ قرار دیا ہے۔ مثال کے طور پر 1973-74 سال پہلے ایک ایسا ہی واقعہ پیش آیا کہ ایک خاتون جس کا نام مریم ہے، وہ خدا کے عبادت خانے میں رہا کرتی ہے۔ ایک دن اپنی آغوش میں ایک چھوٹا سا بچہ لے کر کے عبادت خانے سے باہر آئی۔ چاروں طرف سے لوگوں نے گھیر لیا کہ مریم یہ کہاں سے آیا؟ اب ظاہر سی بات ہے، جو سوال کر رہے تھے ان کا حق تھا، وہ سوال کرنے لگے مریم یہ کہاں سے؟ نہ تم ایسی، نہ تمہارا خاندان ایسا، نہ تمہارے آباء و اجداد ایسے، پھر یہ آیا کہاں سے؟ اب مریم بیچاری خاموش ہیں، پریشان ہیں، کیا جواب دیں، گھبرائی ہوئی ہیں۔ اللہ نے کہا کہ مریم گھبراؤ نہیں، میں گواہی دوں گا۔ میری گواہی کی شان یہ ہوگی کہ ناممکن بات ممکن ہو جائے۔ ابھی چند ہی گھنٹوں کا بچہ جس کا عادتاً بولنا ناممکن تھا، اس بچے نے بلند آواز سے کہا کہ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں اور میں صاحب کتاب ہوں، میں نبی ہوں۔ جیسے اس بچے نے کہا، دیکھیے بچے نے یہ نہیں کہا کہ میری ماں بے گناہ ہے، میری ماں معصوم ہے، بلکہ بچے نے یہ کہا کہ میں عبداللہ ہوں، میں نبی ہوں، میں صاحب شریعت ہوں، میں کتاب لے کر کے آیا ہوں۔ تو جیسے اس بچے نے یہ کہا، سارے کے سہارے یہودی خاموش واپس جانے لگے۔ اب کوئی ان یہودیوں سے پوچھے کہ بھائی تم تو آئے تھے جناب مریم کی عصمت پہ انگلی اٹھانے کے لیے، اب خاموش کیوں جا رہے ہو؟ عجب نہیں کہ یہودی جواب دے کہ ہم نے آسمانی کتابیں پڑھ رکھی ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو بچہ نبی ہوتا ہے اس کے ماں باپ گنہگار نہیں ہوا کرتے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو اللہ کی گواہی کی شان یہ ہوتی ہے کہ جو بات ناممکن ہو اسے ممکن بنا دیا جائے۔ تو عزیزو، دنیا کا دستور ہے کہ انسان جذبہ غم کو جلد سے جلد مٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ جیسے غم آتا ہے انسان چاہتا ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے ہم اس غم سے دور ہو جائیں۔ آپ دیکھیں، اگر کسی ضعیف باپ کا بیٹا مر جاتا ہے تو اس کے جنازے پر اس باپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ ابھی اپنے بیٹے کی جدائی میں جان دے دے گا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے آہستہ آہستہ وہی باپ جو جوان بیٹے کی میت پر مرنے کے لیے تیار تھا، آہستہ آہستہ وہ باپ بھول جاتا ہے اپنے جوان بیٹے کو۔ یہ دنیا کا دستور ہے۔ مگر اگر کوئی ایسا غم کہ حکومتیں چاہیں مٹانے کے لیے حکومتیں مٹ جائیں اور وہ غم نہ مٹے، تو سمجھ جائیں کہ اس میں اللہ کی گواہی شامل حال ہے۔ اللہ نے اس غم کو زندہ رکھا ہے۔ دنیا نے بہت کوشش کی کہ غم اہل بیت مٹ جائے، مگر
دنیا تو مٹ گئی، حکومتیں مٹ گئیں، یہ غم باقی رہا اور انشاءاللہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ پانی یا علی تو عزیزان محترم، اس میں اللہ کی گواہی شامل حال ہے، اللہ نے اس غم کو زندہ رکھا ہے۔ آئیے آج اور ہم نجف اشرف میں بیٹھ کر مولائے کائنات کو رسول خدا کا پرسہ پیش کرتے ہیں، مولائے کائنات کو امام حسن مجتبیٰ کا پرسہ پیش کرتے ہیں۔ عزیزو، جس طرح سے رسول خدا کو زہر دیا گیا، اسی طرح سے امام حسن مجتبیٰ کو بھی زہر دیا گیا۔ جس طرح سے رسول اللہ کی شہادت ہوئی، اسی طرح سے امام حسن مجتبیٰ کی بھی شہادت ہوئی۔ 7 مرتبہ امام حسن مجتبیٰ کو زہر دیا گیا۔ امام کی حالت یہ تھی کہ امام اس زہر کو کھانے کے بعد امام کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے گرنے لگے۔ نجف اشرف کے ایک بہت بڑے خطیب، بہت بڑے ذاکر، وہ ہمیشہ امام حسن مجتبیٰ کے مسائل پڑھا کرتے تھے۔ ایک دن مجلس کے بعد سوئے ہیں، خواب میں دیکھتے ہیں کہ امام حسن مجتبیٰ آئے ہیں، اور آنے کے بعد امام اس سے کہتے ہیں، اے واعظ، تو ہمیشہ مصائب پڑھتا ہے، لیکن جو میرے حقیقی مصائب ہیں تو میرے اس حقیقی مصائب کو بیان نہیں کرتا، جو میرے سخت مصائب ہیں تو میرے اس سخت کے مصائب بیان نہیں کرتا۔ تو وہ واعظ کہتا ہے کہ مولا، میں نے پڑھا ہے کہ مولا آپ کو 7 مرتبہ زہر دیا گیا، مولا آپ کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے تشت میں گرے، مولا میں نے پڑھا ہے کہ آپ کا جنازہ دوبارہ واپس کیا گیا، مولا میں نے پڑھا ہے کہ آپ کے جنازے پہ تیروں کی بارش کی گئی۔ مولا نے کہا یہ میرے سخت مصائب نہیں ہیں۔ تو ہاتھوں کو جوڑ کر وہ واعظ کہتا ہے کہ مولا پھر آپ کے وہ سخت مصائب کون سے ہیں، وہ آپ ہی بیان کر دیں۔ ہاں عزیزو، واعظ کہتا مولا آپ بیان کر دیں۔ مولا کہتے ہیں کہ میرے سخت مصائب یہ ہیں، میرے شیعوں کو بتانا، میرے سخت مصائب یہ ہیں کہ مدینے کی گلی تھی، وہاں میرا گھر تھا، میرے گھر میں آگ لگا دی گئی تھی، میں 7 برس کا تھا، میں دیکھ رہا تھا جلتا ہوا دروازہ میری ماں کے اوپر گرایا گیا، میری ماں کے اوپر سے گزر گئے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام حسین مظلوم کربلا کے۔ ہاں عزیزو، آج شہادت امام حسن مجتبیٰ ہے نا، آئیے پرسہ دیتے ہیں شہزادی زہرا کو کہ شہزادی آئیے اپنے لال کا پرسہ قبول کیجئے، شہزادی آئیے اپنے بابا کا پرسہ قبول کیجئے۔ ہاں عزیزو، جب امام حسن مجتبیٰ کو زہر دیا گیا تو امام حسن مجتبیٰ کے بعد امام حسن مجتبیٰ کے پاس تمام عزیز و اقارب آ گئے، بہنیں آ گئیں، بھائی آ گئے، بچے آ گئے، اور آنے کے بعد امام حسن مجتبیٰ نے وصیتیں کرنا شروع کی، باتیں کرنا شروع کی، اور اس کے بعد امام حسن سے کچھ باتیں کی۔ امام حسن سے بات کرنے کے بعد ایک کہا کہ بھیا حسین دیکھو، تم میرے غسل دینا، تم میرا کفن پہنانا، تم مجھے میری نماز جنازہ پڑھانا، اور مجھے نانا کے پہلو میں دفن کر دینا۔ ہاں عزیزو، ایک جب وصیت کر چکے، وصیت کرنے کے بعد جب امام
حسن مجتبی اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے تو اسی وصیت کے مطابق امام حسین مظلوم کربلا نے اپنے بھائی کے جنازے کو غسل دیا، کفن پہنایا، کفن پہنانے کے بعد عباس کو آواز دی، عباس آؤ بھائی کے جنازے کو لے کر چلتے ہیں۔ ہاں عزیزو، تمام اہل خانہ نے امام حسن کے جنازے کو اٹھایا، امام حسین بھی ساتھ ساتھ ہیں، حضرت عباس بھی ساتھ ساتھ ہیں، لے کر چلے امام حسن کا جنازہ پہلو رسول میں دفن کرنے کے لیے۔ جیسے ہی چاہا دفن کرنے کے لیے، ایک مرتبہ ملک ملونہ نے کہا کہ حسن کو رسول کے پہلو میں دفن ہونے نہیں دیں گے۔ ہاں عزیزو، تیروں کی بارش کر دی گئی۔ یہ واحد جنازہ تھا امام حسن مجتبی کا کہ یہ جنازہ قبرستان سے واپس آ گیا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ ہاں عزیزو، جب امام حسن کا جنازہ قبرستان سے واپس آیا ہے، ایک مرتبہ جناب غازی عباس کو جلال آیا۔ جناب غازی عباس نے امام حسین سے کہا کہ آقا بھیا کے جنازے پر تیروں کی بارش، آقا مجھے اجازت دیجئے کہ میں ان سے جنگ کر سکوں۔ امام حسین نے کہا اے بھیا عباس، بھیا حسن نے منع کیا ہے جنگ کرنے کے لیے۔ ہاں عزیزو، کوئی عباس سے پوچھے کہ عباس کے دل پر کیا گزری ہوگی جب عباس اپنے بابا کے جنازے میں شامل نہ ہو سکے، عباس کے دل پر کیا گزری ہوگی جب عباس نے دیکھا ہوگا کہ بھائی کے جنازے پہ تیروں کی بارش ہوئی۔ ہاں عزیزو، عباس کے دل پہ کیا گزری ہوگی جب ہر مقام پر یہ کہا گیا ہوگا کہ عباس تمہیں کربلا کے لیے تیار رکھا گیا ہے۔ ہاں عزیزو، کربلا میں جب عباس اس نے جنگ مانگ رہے تھے، اس وقت بھی عباس کو اجازت نہیں ملی۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ ہاں عزیزو، امام حسن کا جنازہ دوبارہ واپس گھر آیا۔ اب جیسے ہی گھر آیا، تمام بھائیوں نے، رفیق حیات نے، بہنوں نے، بچوں نے ایک ایک کر کے جنازے، ایک ایک کر کے تیر نکالنا شروع کیا۔ ہاں عزیزو، شہزادی زینب جب بھائی حسن کے جنازے سے تیر نکال رہی تھی تو نانا کی طرف رخ نہیں کیا، بابا کو نہیں پکارا، بلکہ اماں کی طرف رخ کر کے کہا کہ اماں جسے آپ نے چکیاں پیس کر پالا تھا، آج وہ حسن جنازے پہ تیر پہ وزن ہے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام حسین مظلوم کربلا کے۔ ہاں عزیزو، شہزادی نے کہا اماں جسے چکیاں پیس کر کے پالا تھا، اماں آج وہ حسن آیا ہے، اس طرح سے آیا ہے کہ اس کے جنازے میں تیر پیوست ہے۔ میں کہوں گا شہزادی آج آپ اپنے بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، تمام عزیز و اقارب کے ساتھ دیکھ رہی ہیں کہ امام حسن کے جنازے پہ تیر ہے، تیر کو سب لوگ نکال رہے ہیں۔ شہزادی آپ کا بھائی حسین ہوگا، کربلا کا میدان ہوگا، حسین کا لاشا تیروں پر معلق ہوگا، منادی ندا دے گا کہ گھوڑے کی نال بندی کی جائے، حسین کے لاش پہ گھوڑے دوڑائے جائے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ تسلیما لامرہ۔